نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے. انصاری صحابی، ان کا آپس میں جھگڑا تھا. جھگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا، پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا. ایک چشمہ تھا پہاڑ سے، تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پہلے باغ تھا حضرت زبیر بن عوام کا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں. ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انصاری کا باغ بعد میں آتا. جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا ہے، اور وہ انصاری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے. بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی. یہ مسئلہ دنیاوی تھا، دینی. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے. وہ دین سے علیحدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا، تو حضور نے فرمایا بھائی پہلے کھیت چونکہ زبیر کا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو، دوسرا بعد میں پانی لگا لے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی لگا لے کھیت کو، اور انصاری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے، اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں تو وہ پانی بعد میں لگا لے. اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری تو بے سمجھی میں، بے دھیانی میں، جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، تو میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے. محبوب تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا، اور قرآن پاک کی آیت آئی. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں. جب تک ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کریں اتنی دیر تک مومن ہو سکتے. اب اگلے لفظوں پہ غور کرنا ہے، فیصلہ بھی قبول کریں، اور اگلی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں کہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے. اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی، کان آنکھیں دل کھول کے سنے کیا کہہ رہا ہوں. نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، دل سے حضور کے فیصلے مانے. نبی پاک کے فیصلے دل سے، کوئی طبیعت میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ذرا برابر بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے دل میں کہ حضور کا فیصلہ ایک طرف ہے اور میری بات ایک طرف. فوراً نبی پاک کا فیصلہ مانے، دل سے مانے، راضی بالرضا رہے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا اتنی دیر تک ایمان مکمل. ہمارے ہاں لوگ بوجھ سمجھنے لگے ہیں شریعت کے معاملات. بڑا مشکل ہے جی، زکوٰۃ اب 2.5% پوری، ہر 100 میں سے 2.5 روپے دے اپنے کمائے ہوئے. اتنی سخت گرمی میں روزے. لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو رضا سے آگے جاتی ہے، جس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ یار بڑی پکی سچی پیڑھی بات ہے. ادھر دیکھو میری طرف، مجھے پتہ چل جائے نا کہ میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا بڑا تنگ ہے تو میں اسے کہوں گا صاحب تو گھر جا، میں نہیں بوجھ بننا چاہتا تیرے اوپر، تو گھر جا. اگر تو تکلیف میں ہے تو مجھے کیا مصیبت بنی ہے تجھے ساتھ رکھنے کی. تھوڑا غور کریں بات پہ. اگر دین معاذ اللہ مسلمان کے لیے بوجھ بن جائے تو کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ کیا اللہ خوش ہوگا؟ ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بڑی تکلیف اور نقصان کا باعث ہوتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ان کی ساری باتوں کی کیا ہی بات ہے، بلکہ حضرت عمر کی ہر بات کی کیا ہی بات ہے. حضرت عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی سے ناراض ہوتے نا، جلال میں ہوتے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیوں کے بل حضور کے آگے بیٹھ جاتے. کونیاں زمین پہ ٹکا کے نا، جیسے بندہ لیٹ جاتا ہے، کونیاں ٹکا کے، گھٹنے ٹکا کے بیٹھ جاتے. پتہ جملہ کیا بولتے؟ اتنا خوبصورت فکرہ، اتنا پیارا جملہ. پتہ کیا کہتے؟ کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولہ. سب کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عمر جملہ بولتے، کیا خوبصورت انداز ہے گفتگو کا. کہتے رضیت باللہ ربا،
یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس بات پہ سبحان اللہ. دیکھیے فکرے پہ غور. رضیت باللہ ربا، حضور اللہ کے رب ہونے پہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اسلام ہمارا دین ہے. وسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا، اور یا رسول اللہ میں اس بات پر بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا. ہمارے سلسلہ عالیہ میں جب مرید کیا جاتا ہے نا تو ایک شجرہ شریف دیا جاتا ہے، پھر جب مرید اس کو پڑھ لیتا ہے پھر اس کو الوظیفۃ الکریمہ دیتے ہیں. اب تو خیر مرید وظیفے ہی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ضرورت، پیر صاحب نظر کرے اور چھٹی. جی سید فیض الحسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے مرید کہندے سانو وظیفے نہ پڑھاؤ، نمازاں نہ پڑھاؤ، سانو انجے ہی پہنچاؤ. کتنے پہنچائیے انجے جی؟ جب اللہ رسول نے نمازوں کا حکم دیا ہے تو پھر کسی اور جگہ تو بندہ پہنچ سکتا ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچ سکتا. ایک بندہ میں نے اپنے شجرے میں لکھا ہے آخر پہ، میں نے کہا جو آدمی کسی سکول میں داخلہ لے اور سبق ہی یاد نہ کرے، کتابیں نہ پڑھے، اور پھر وہ کہے جی میں فیل ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے غلطی استاد کی، غلطی اس کی ہے جس نے نہ سبق پڑھا نہ اس نے نصاب کھول کے دیکھا. تو بہت سارے لوگ بس ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی جب تک لوگ توجہ نہیں کریں. تو جب انسان سمجھ لیتا ہے، اپنے ماحول کو سمجھتا ہے، وہ راضی رہتا ہے کہ مجھے بڑا سکون ہے جی نماز میں، مجھے تلاوت قرآن میں. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، مجھے میرے ایک ساتھی نے ایک فون کیا. کئی دفعہ بندہ خود بات کر کے اسے خود بڑا مزہ آتا ہے اور وہ بات اسے بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے. مجھے ایک سنگی نے فون کیا، کہنے لگا گرمی بڑی سخت ہے، سیر کرنے نہ چلے 2-4 دنوں کے لیے، ٹھنڈی جگہ چلتے ہیں 2-4 دن کے لیے. تو میں نے کہا یار اللہ نے ڈیوٹی ایسی لگا دی ہے کہ سارا سال ہی سیر ہوتی رہتی ہے، تو میں رہتا ہی سیر پہ ہوں تو میں تیرے ساتھ کیوں جاؤں. کہنے لگا یار بندہ ایک طرح کا کام کر کر کے نا اکتا جاتا ہے، روز ڈیوٹی، روز نوکری. یہ ذرا غور سے بات سنیے گا، وہی روز سارے معاملات افسر وہی، تو بندہ اکتا بھی تو جاتا ہے نا. تو میرا خیال ہے 2-4 دن نا ذرا سائڈ پہ جاؤ، تو بھی تو نکلنا، کٹھے چلتے ہیں. پرانی دوستی تھی. تو میں نے اس کو کہا یار تو اکتایا ہے، لیکن تیرے سوال کے جواب میں کہتا ہوں الحمدللہ میں اپنے کام سے کبھی نہیں اکتایا. میں اپنے کام سے کبھی اکتایا نہ مدرسے کے طالب علموں کی باتیں سن کے، نہ ان کو اسباق دے کے، نہ کبھی کتاب پڑھ کے، نہ کبھی حدیث دیکھ کے، نہ کبھی جمعہ پڑھا کے، نہ کبھی تقریر کر کے، نہ روز مسئلہ بتا کے. لیکن نا بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا، ایک ہی بات ہر بندہ سوال پوچھ رہا ہے اس طرح کے. میں جب اکتایا ہی نہیں، جب مجھے کبھی اکتاہٹ ہوئی نہیں، تو میں اپنا کام چھوڑ کے کیوں جاؤں. بلکہ جتنا اللہ کام لیتا جاتا ہے مجھے تو مزہ آتا جاتا ہے. جب کام کا یہ ذائقہ بنتا ہے نا، یہ والا جب سرور بنتا ہے، جب کام انسان کا شوق بن جاتا ہے، پھر اسے اکتاہٹ محسوس ہے، اسے پھر تکلیف. سید ابو البرکات شاہ صاحب تھے لاہور میں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ. تو تراویح پڑھ کے وہ سوئے تو شہری سے نا 1-2 گھنٹہ پہلے ایک شخص نے ان کے دروازے پہ دستک دی. تو ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی، بہت بڑے عالم تھے، شارح بخاری سید محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. رضوی صاحب نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ایک بندہ کہنے لگا سید صاحب ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے وہ سید ابو البرکات شاہ صاحب، بہت بڑے، سچ مچ میں بہت بڑے تھے ہر لحاظ سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے، سید تھے. وہ کہا سید صاحب ہیں. تو رضوی صاحب کہنے لگے کیا کام ہے؟ کہنے لگا جی کام تو مجھے انہی سے ہے، انہی کو بتاؤں گا. فرمانے لگے چلیں ٹھیک ہے، اب 1-2 گھنٹہ آرام کرو، رہ گیا ان کو آرام کر لینے دو، ابھی سحری کا وقت ہوگا تو وہ اٹھ جائیں گے، تو تم کام کر لینا. کہنے لگا یار ابھی مل جاتے تو چلو ٹھیک تھا. اتنی دیر میں سید صاحب کی آنکھ کھل گئی، سن لیا کہ مجھے بلا رہا ہے. قریب ہی آپ سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے تشریف لائے. فرمایا ہاں بیٹا بتاؤ کیسے آئے؟ کہنے لگا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا. فرمایا پوچھو. کہنے لگا جی مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جس بندے نے عشاء کے فرائض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں وہ وتر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ تراویح کے بعد وتر ہوتے ہیں نا جماعت کے ساتھ، تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سید صاحب فرمانے لگے جس نے فرض نہیں پڑھے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ وتر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں، کوئی حکم نہیں، بہتر ہے کہ نہ پڑھے. تمہاری بات ہو گئی؟ کہنے لگا ہو گئی. آپ تشریف لے گئے. علامہ رضوی صاحب کہتے ہیں حضرت صاحب اندر چلے گئے تو مجھے اس بندے پہ بڑا غصہ آیا.
میں نے اس کو کہا کہ کون سی قیامت آنے والی تھی اگر تو یہ سوال فجر میں پوچھ لیتا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ کچھ لوگ کرتے ہیں تنگ، اس میں کوئی شک نہیں، تکلیف دیتے ہیں، وہ بات جو ہو سکتی ہے اپنے ٹائم پہ انہوں نے اسی وقت پوچھنی ہے جب ان کو یاد آ گئی۔ میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا۔ صحابی بھی نوجوان تھے، 14-15 سال عمر تھی۔ انہوں نے پتا اپنے والد صاحب کو کیا کہا؟ فرمایا میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر نہیں کرنی، اس لیے کہ میں رات کو انتقال کروں گا، ایسا نہ ہو کہ نبی پاک آئیں اور یہودیوں کے محلے سے گزر کے آئیں اور کوئی یہودی حضور کو تکلیف دے۔ میں اپنے جنازہ حضور پڑھائیں تو بخشش ڈائریکٹ ہے کہ نہیں، فوراً جنت ہے کہ نہیں، لیکن نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نفع کے لیے محبوب کو تکلیف دوں۔ تو محبت کا انداز تو کوئی اور ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو بندہ آرام کا، سکون کا کہتا ہے جی میرا بڑا پیار ہے، ٹھاؤ میں آیا جو ہونا اس ویلے، میں ہوں دوبارہ آماندہ۔ یہ کیسی بات ہو؟ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ لالچ ہے۔ بہرحال جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، میں مضمون پر رہتا ہوں، مضمون کو سمجھیے گا۔ سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا، کیا حرج تھا، صبح پوچھ لیتا۔ حضرت صاحب بوڑھے آدمی، آدھی رات کو تکلیف دی، ابھی 2 گھنٹے میں سحری ہونے والی تھی، تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشن ہے، میرا دین میرا مشن ہے۔ شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے نا، اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے تو میں اس سے اکتاتا نہیں ہوں۔ تو جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر دو، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب و رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کر